قابل احترام بزرگوں و قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستو، امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ اللہ اس کے رسول کے پاس کیا ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی میں سے کچھ معروضات گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے میں نے پیش کیا تھا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل جعل الحق على لسان عمر وقلبه، اللہ تعالیٰ نے حق بات کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زبان پر جاری کیا اور دل پر ثابت کیا، جس سے وہ بولا کرتے تھے۔ تقریباً 22 مقامات قرآن شریف میں ایسے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ آپ کے سامنے وہ بات گزشتہ جمعہ آئی تھی، اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مقام و مرتبہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، لو کان نبی بعدی لکان عمر، نبوت کا سلسلہ میری ذات سے مکمل ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نبی ہونے کی حیثیت سے دنیا میں نہیں آئے گا۔ اگر کوئی کسی جگہ پر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کسی بھی حیثیت سے، آپ نوٹ فرما لیجئے، وہ دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ اور اس بات کے عقیدے کو ہمارے بچوں تک سکھانا ہوگا۔ تحفظ ختم نبوت ہم سب کی ذمہ داری ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبی ہوتا، نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، تو عمر اس مقام و مرتبے میں ہے کہ اللہ ان کو نبی بناتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ آپ خلیفہ بنے، خلیفہ دوم ہیں، یہ بھی اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول برحق ہیں، اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی برحق ہیں۔ اگر کوئی فرقہ آپ کو یہ کہیں کہ یہ دونوں غاصب ہیں، حق تو حضرت علی کا تھا، وغیرہ وغیرہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، اس پر اتفاق ہے۔ بہرحال آپ جب خلیفہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے، آپ مسلمان ہوئے تو اسلام کو طاقت اور تقویت ملی، اب خلیفہ ہوئے تو مذہب اسلام میں فتوحات کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ 22 لاکھ مربع میل کے آپ حکمران تھے۔ کیا مطلب؟ آپ جس جگہ پر بیٹھے اس جگہ سے دائیں بائیں آگے پیچھے سب ملاتے ہیں تو 22 لاکھ مربع کی زمین پر آپ کی حکومت قائم تھی۔ اتنا اللہ رب العالمین نے آپ کو شان و شوکت عطا کی تھی۔
तारीख की किताबों में लिखा है तकरीबन 1500 बस्तियां हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में फतह हुई। इसके बावजूद सादगी का ये आलम, बंदगी का ये एहसास कि लोगों को पूछना पड़ता था कोई बाहर से आने वाले को, उमर कौन है। काफिरों मुश्रिकों के मुमालिक से, बड़े बड़े मुमालिक से आपसे राय मशवरा करने के लिए नुमाइंदे आते थे। रूम से एक नुमाइंदा आया था, रोम के बादशाह की तरफ से मदीने में। लोगों से पूछा तुम्हारा बादशाह कहाँ है। साहबा जो सब वहां मौजूद थे उन्होंने कहा कि हमारा कोई बादशाह नहीं, हमारा अमीर है। कहा कि उनसे कहाँ मुलाकात हो सकती है। कहा कि उनका फला जगह पर उनका घर है, पहुंच जाए। उन्होंने कहा कोई महल नहीं उनका, कोई इनका महल नहीं है। का महल नहीं, उनका एक सादा सीधा घर है, वहां पर मुलाकात हो जाएगी। वहां पर पहुंचे तो उमर वहां मौजूद नहीं थे। फिर वहां किसी ने बताया मस्जिद नबवी मिल जाएंगे। तो वहां पहुंच रहे थे तो रास्ते में एक दरख्त था। सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु आराम फरमा रहे थे। आधा जिस्म दरख्त के साए पर था, आधा जिस्म धूप पड़ रही थी। इस हाल को देखा कि ये वक्त का इतना बड़ा हुक्मरान, इतना बड़ा बादशाह, इतना सादा, तो उस काफिर के जबान से जुमले निकलते हैं, या उमर अद्दल था, या उमर आमिल था, या उमर निम था। हजरत उमर की पुरसुकून नींद को देखकर वो कहता है तुमने जमीन वालों के साथ इंसाफ किया, इसलिए तुमको अपनी हिफाजत का खौफ नहीं। सारी रियाया तुम्हारे मुहाफिज हैं और रियाया के लिए तुमने अच्छे अच्छे काम किए, उनके फायदा पहुंचाने वाले, नफा पहुंचाने वाले काम किए। इसलिए रियाया का हर एक फर्द तुम्हारा निगरान है। और तुम्हारे सुकून का आलम ये कि तुम्हारे पास तुम्हारी जान की हिफाजत के लिए किसी बॉडीगार्ड की जरूरत और ना किसी पलंग की जरूरत, ना नाली की जरूरत। दरख्त के नीचे सो रहे हैं। और जिम्मेदारी का भी बड़ा एहसास। मैं हुक्मरान हूं, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मेरे जिम्मे ये काम है, मुझे सबकी निगरानी करना पड़ेगा, सबकी खिदमत करना पड़ेगा। बहुत जिम्मेदारी का एहसास। सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की सवानेह पढ़ो, हालात पढ़ो तो बहुत से सबक मिलेंगे। तौहीद परस्ती का यह आलम। हजर अस्वद को देखकर एक मर्तबा फरमाया, ए हजर अस्वद, मुझे मालूम है तू जन्नत का पत्थर है और तेरी कोई हैसियत नहीं। मैं आज तुझे बोसा देता हूं, इस वजह से देता हूं कि मेरे नबी को मैंने बोसा देते हुए देखा था, वरना तेरी कोई हैसियत नहीं। लोग जो है कहीं ऐसा ना हो कि आज बोसा देते देते कहीं कल उसकी पूजा ना शुरू कर दें अजमत की वजह से। इसलिए हज़रत उमर ने फरमा दिया तेरी कोई हैसियत नहीं, तो एक मामूली पत्थर है। अगर मेरे नबी तुझे बोसा ना देते तो मैं तुझे बोसा नहीं देता। बहुत से सबक मिलते हैं, उनमें से एक बड़ा सबक एहसास से जिम्मेदारी। आप हुक्मरान हैं, आप अमीर हैं, तो आपके जिम्मे क्या क्या जिम्मेदारी है। आप बाप हैं तो आपको बाप होने के नाते औलाद की क्या क्या जिम्मेदारी। आप शोहर हैं तो शोहर होने के नाते बीवी की क्या क्या जिम्मेदारी। आप घर में बड़े भाई की हैसियत रखते हैं तो बड़े भाई की घर की क्या क्या जिम्मेदारी। ये सब सबक सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी से मिलता है।
اور صحابہ کا یہ عنوان جو شروع ہوا ہے عظمت صحابہ کا، یہ ان کے واقعات سنا کر وقت گزارنا اور ذہنی تعیش کے لیے نہیں، بلکہ ان سے ایمان سیکھیں، ان سے عقیدہ سیکھیں، ان سے معاملات کو سیکھیں، ان سے معاشرت کو سیکھیں، ان سے اخلاق کو سیکھیں، ان سے نبی کی محبت کو سیکھیں، ان سے دین کے ایک ایک پہلو پر سبق حاصل کریں۔ اسی مقصد سے آپ کے سامنے عظمت صحابہ کا عنوان شروع کیا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آج جھگڑے میاں بیوی میں ہوتے ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ احساس ذمہ داری نہیں ہے۔ بیوی کہتی ہے شوہر کو کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں۔ اولاد اور باپ میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں تو اولاد کو یہ شکایت ہے باپ ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری ادا نہیں کرتا۔ رعایا کو شکایت ہے آج، چاہے آپ چھوٹے فیکٹری کے مالک ہو، چاہے آپ بڑے فیکٹری کے مالک ہو، چاہے آپ کسی ایک چھوٹے مقام کے امیر و صدر ہو، یا کسی ایک ادارے کے آپ محتمم ہو، یا کسی جگہ کے آپ ذمہ دار ہو، تو آپ کے ماتحت رہنے والوں کو یہ شکایت ہے ذمہ داری کا احساس نہیں۔ ہم کیا کھاتے ہیں، ہم کیا پیتے ہیں، ہم کیسے رہ رہے ہیں، ہمارے حالات کیا ہیں، اس کا کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں۔ بس بڑا بننے کا مطلب یہ سمجھے ہیں کہ ہم آرڈر کریں گے، ہماری بات سب سنیں۔ بڑا بننے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں عزت کریں، ہمیں مقام دیں، قدر کی نظر سے دیکھیں، بس اتنا ہی سمجھتے ہیں۔ شوہر ہونے کا مطلب میری حکمرانی بیوی پر ہو، باپ ہونے کا مطلب میری حکمرانی میری اولاد پر ہو، بڑا بھائی ہونے کا مطلب گھر میں بھائیوں بہنوں پر میری حکمرانی ہو۔ بھائی اب بڑے ہی کا مطلب حکمران نہیں ہے بلکہ خادم ہے۔ سنو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حال، اتنے بڑے رقبے کے حکمران امیر، آپ کے حالات زندگی کو سنیے کہ آپ کا حال کیا تھا۔ دن میں تو خلافت کے مسند پر رہتے اور رات میں تنے تنہا نکل جاتے تھے مدینے کے گلیوں میں، مدینے سے باہر۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو مجھ تک نہیں پہنچ سکتا ہو۔ آپ کہا کرتے تھے عمر کے خلافت میں اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے، بھوک کی وجہ سے مر جائے، تو اس کا ذمہ دار عمر ہے۔ اور صرف کہنے کی حد تک نہیں، راتوں میں نکلتے اسی وجہ سے کہ کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی تکلیف پہ تو مبتلا نہیں ہے، کوئی مسافر تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، یا کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے جو مسند خلافت تک پہنچ نہیں سکتا، اور اسے اسلامی بیت المال سے سہولتیں اس تک نہیں پہنچتی ہو۔ لوگ اسلامی بیت المال بنانے کا شوق رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ اسلامی بیت المال سے بیواؤں کی، یتیموں کی، ضرورت مندوں کی، حاجت مندوں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی ضرورت پوری کیا جائے، تعلیم حاصل کرنے والے بے سہارا بچوں کی مدد کی جائیں، بیماروں کی مدد کی جائیں، یہ سب اسلامی بیت المال کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ ہم اسلامی بیت المال چلاتے ہیں تو یہ سہولتیں ان تک پہنچتی ہے کہ نہیں جن کا حق ہے، تبھی چل کر ہم اس کے ذمہ دار بن سکتے ہیں۔ ورنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حال دیکھیے، رات کے اندھیرے میں نکلے ہیں اس ارادے سے، اس خیال سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی ایسا ہو جو اپنی ضرورت کو لے کر ہم تک نہیں پہنچ سکتا ہو اور اس سے اسلامی بیت المال سے سہولت نہ پہنچتی ہو۔
चक्कर लगाया करते थे। वाकयात तो बहुत हैं, एक दो वाकया आपके सामने बयान कर दूं। लंबा अरसा गुजरा है खिलाफत का सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का। एक मर्तबा आप मदीने की गलियों में चक्कर लगाते लगाते मदीने से कुछ बाहर फासले पर देखा, एक औरत है, उसके पास कुछ बच्चे हैं, वो रो रहे हैं, और सामने एक चूल्हा है, उस पर हांडी रखी हुई है, चूल्हा से लग रहा है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा तो उनसे पूछा, क्या बात है, बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहा कि भूख से रो रहे हैं। हजरत उमर ने पूछा, तो हांडी तो पक रही है, सिलक रही है। तो औरत ने कहा कि सिर्फ बच्चों को बहलाने के लिए मैंने चूल्हे में पानी भर के रख दिया है, खाना उना उसमें नहीं है। बच्चे इस उम्मीद से कि अब पक जाएगा खाना, तब पक जाएगा खाना, सो जाए। फिर उसके बाद औरत कहने लगी कि हमारा अमीर भी उमर फारूक है, उनको कुछ एहसास ही नहीं है, हम यहाँ पर पड़े रहते हैं, हमारी देखभाली करने वाला नहीं, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला नहीं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे जुमला सुनकर ना नाराज हुए, ना गुस्सा हुए, ना बेचैन हुए। इतना कहा कि अल्लाह की बंदी, उमर को क्या मालूम तुम इस हालत में यहाँ पड़ी हो, कभी उमर के पास जाकर आपने फरियाद की, अपनी हाजत सुनाई? तो उसने कहा कि अमीर बना है ना, अमीर बना है तो रियायत की जिम्मेदारी है उसकी। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से निकले, इस्लामी बैतुल माल पहुंचे, उनके खादिम हज़रत असलम रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया कि भाई ये चीजें ले लो, ये चीजें ले लो। एक बड़ा मूठा तैयार हो गया, खाने पीने के सामान। उसके बाद खादिम से कहा कि उठाकर मेरे कमर पर रख दो। खादिम ने कहा कि अमीर मोमिनीन, ये बंदा तो इसी वजह से हाजिर है कि मैं ये इस बोझ को उठाकर अपने पास उठा लूं अपने खांधे पर। तो कहा कि नहीं नहीं, इस इमारत का बोझ उमर के खांधे पर है, कल क़यामत के दिन उमर ही से पूछोगी, क्या तुम कल क़यामत के दिन मेरे गुनाहों का बोझ भी ले सकते हो? नहीं ले सकते तो लाओ मेरे कमर पर रखो। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने कमर पर उस बोझ को, उस वजन को उठाकर ले गए और उस औरत के हवाले किया, और उसके बाद खुद अपने हाथों से कुछ पकाए, और जब वो पककर तैयार हो गया तो बच्चों को खिलाने लगे और थोड़ी देर वहां पर बैठे रहे। खादिम ने कहा, हजरत अब तो काम हो गया, चलें? तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नहीं, थोड़ी देर बच्चों को देख लेता हूं। वो बच्चे भूख की वजह से रोते थे तो मेरा दिल दर्द हुआ था, अब उस बच्चों को हंसते हुए देखकर जरा आंखों की ठंडक पहुंचा। जब जाने लगे तो औरत ने कहा कि क्या अच्छा होता आप हमारे अमीरुल मोमिनीन होते उमर की जगह में। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह की बंदी, जब तुम कभी वहां पर पहुंचोगी तो मुझे भी वहां पर पाओ, उमर को भी वहां पर पाओ। उसके बाद कहा कि आज से तुम्हारा इस्लामी बैतुल माल से वजीफा जारी है। ये गल्ला आप तक पहुंचा है, जब खत्म होने से पहले पहले हमारे पास आकर दर्ज कर दें, हम मुस्तहिक हैं, फिर तुम्हारी जरूरत तुम्हारे तक पहुंच जाएगी। इसी तरह और एक मर्तबा सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु चक्कर लगा रहे थे, देखा कि एक आदमी जंगल के बाहर बैठे हैं, देखने से मालूम होता है मुसाफिर है, परेशान हैं। तो उनसे जाकर पूछा, क्या बात है? कहने लगे कि सफर के लिए मैं निकला था, हाल ये है कि हमारी अहलिया, उनको दर्द ज़हन शुरू हो गया है, यानी बच्चे पैदा होने से पहले जो दर्द शुरू होता है वो दर्द शुरू हो गया है। मेरे पास कोई साजो सामान नहीं है, जचकी का कोई साजो सामान मेरे पास नहीं है, इस वजह से परेशान हो, क्या किया है? देखो कैसे कैसे हालात आते हैं, हमारे सामने भी ऐसे ऐसे हालात आते हैं। कभी पड़ोस में ऐसा वाकया पेश आता है, कभी मोहल्ले में कभी वाकया पेश आता है, कभी खानदान में पेश आता है, कोई बीमार हो गया, कोई तकलीफ में है, कोई परेशान है। हमारा हाल ये है कि हम तो जो
اپنے کمانے میں اور اپنے بچوں کے ضرورتوں کو پورا کرنے میں، گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنے، بس اسی کو ہماری پوری زندگی سمجھتے ہیں. نہیں، انسان ہے تو صرف اتنے سے ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے. اور خصوصاً جب انسان وہ مسلمان ہے، انسان جب وہ مسلمان ہے تو اتنے سے ذمہ داری نہیں ہوتی ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی کو تکلیف میں دیکھے تو وہاں پر رکے، اس کی تکلیف کو معلوم کرے اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے جتنی طاقت ہے، استطاعت ہے، اسے استعمال کرے. مسافر ہو، بیمار ہو یا بھوکا ہو یا کسی بھی قسم کا حاجت مند ہو، آپ اس کی کس طرح سے حاجت پوری کر سکتے ہیں، آپ اندازہ لگا کر اس کی حاجت کو پوری کریں. من کان فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتی. اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ، جو شخص کسی کے ضرورت کو پورا کرنے میں لگتا ہے، اللہ رب العالمین ضرورت پورا کرنے والے کی دنیا اور آخرت کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگتے ہیں. یہ جو ہم سمجھ گئے ہم کھائے پیے ہم آرام سے چلے جائیں، یہ تو چوپائے بھی کر لیں گے، یہ تو چوپائے بھی کر لیں گے. انسان ہے اور انسان میں آپ جب مسلمان ہیں تو آپ کی ڈبل ذمہ داری، ایک انسانیت کا سبق، ایک مذہب کا سبق آپ کو ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنے میں آپ اپنا وقت لگائیں، آپ اپنا پیسہ لگائیں، تسلی کے دو بول بول کر اس کی تکلیف کو دور کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس آدمی سے پوچھا کیا حال ہے، تو کہنے لگا ایسا ہے کہ بیوی کو درد دے شروع ہو گیا ہے، اب میرے پاس کچھ ساز و سامان نہیں. حضرت نے کہا یہیں پر ٹھہرے رہو، میں آتا. گھر گئے جلدی جلدی. ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی کا نام ام کلثوم ہے، ایک رسول اللہ کی بیٹی کا نام بھی ام کلثوم. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام بھی ام کلثوم، حضرت فاطمہ سے نہیں دوسرے سے پیدا ہوئی تھی. حضرت علی ام کلثوم بنت حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی. جلدی جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیوی کو ام کلثوم کو تیار اٹھایا اور کہا کہ نیکیاں کمانے کا موقع آیا ہے، اللہ کو خوش کرنے کا موقع آیا ہے، جلدی اٹھو. بیوی گھبرا کر اٹھی، کیا بات ہے؟ بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک عورت درد ذہن میں مبتلا ہے، وہ ضرورت تو ہم جا کر پوری کر سکتے، آپ سے وہ ہو سکتا ہے. نیکی کمانے کا موقع مل گیا، ضرورت پورا، اللہ کو خوش کرنے کا موقع مل گیا، اٹھو جلدی. کیسا ذہن سازی دیکھو، ذہن سازی دیکھو کیسی ہو رہی ہے. آؤ جائیں گے، بولے تمہیں ذرا تکلیف تھا، نیند میں ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کا موقع آ گیا ہے، نیکیاں کمانے کا موقع آ گیا ہے، بھلائیاں حاصل کرنے کا موقع آ گیا ہے. بچوں کو گھر والوں کی اس طرح ذہن سازی کرنی پڑتی ہے نیکیوں کا، ورنہ کھاؤ پیو مر جاؤ یہ تو سبھی کرتے ہیں. بچپن سے ہی ایسی ذہن سازی کرے. ذہن سازی کی ام کلثوم تیار ہو گئی. کچھ عورتوں سے متعلق جو درد ذہن کے وقت میں جو ضرورتیں پیش آتی وہ سب چیزیں لے کر پہنچی. اور وہ آدمی اس وقت تک پہچانا نہیں تھا امیر المؤمنین ہے، بلکہ اس سے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، اور اندر بیوی ایک اجنبی عورت جسے پہلے سے کوئی جان پہچان نہیں، اور اس سے کچھ فائدہ ہوگا اس کی بھی کوئی امید نہیں. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کیسوں سے کس کی مدد کرتے ہیں؟ مدد کرنے سے پہلے سوچتے ہیں ان سے ہم کو کیا ملے گا، ان سے ہمیں کیا پیدا ہوگا، ان سے ہمارا کیا تعلق ہے. مسافر آدمی ہے، مسافر آدمی مجبور آدمی ہے، مسافر آدمی ضرورت آدمی ہے، اور ایسے آدمی سے کیا نفع ہو سکتا ہے، کیا نفع ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود گھر کی بیوی کو، گھر کی عورت کو ساتھ میں لا کر چھوڑ دیا، وہ ضرورت پوری کر رہی ہے. ہو سکتا ہے وہ مسافر جس کی ہم مدد کر رہے ہیں، وہ مجبور جس کے لیے ہم دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، وہ بیمار جس کے لیے ہم آگے پیچھے کر رہے ہیں، یقیناً اس سے کچھ امید نہیں ہے، لیکن پروردگار رب العالمین تمہاری مدد پوری کرے گا، تمہاری ضرورت پوری کرے گا. اس لیے زندگی کا ایک معمول بنا لیں، کسی کی مدد کرتے وقت
کسی کی حاجت پوری کرتے وقت، کسی کا تعاون کرتے وقت ذہن میں بات نہ رہے کہ اس سے مجھے کیا ملے گا، اس کے خدا سے مجھے کیا ملے گا، وہ سوچو اسے پیدا کرنے والا، مجھے پیدا کرنے والا کون ہے، اس سے مجھے کیا ملے گا، اس سے وہ کتنا خوش ہو رہا ہے، وہ دیکھو پھر آئندہ کام کرنے کے لیے خوشیاں دل تیار ہوگا۔ تو اندر سے بیوی نے آواز دی، امیر المؤمنین تمہارے ساتھی سے کہہ دو کہ بیٹا مبارک۔ تب وہ آدمی ہکا ہکا رہ گیا، امیر المؤمنین وقت کا بادشاہ کی حیثیت رکھنے والا، یہ اس چھوٹا سا کام۔ تو جب وہ پریشان ہونے لگا، ہو جاتا ہے نا، وقت کا وزیر اعظم آ کر آپ کے گھر میں کچھ خدمت کرنے لگے تو کتنی پریشانی ہو جائے گی۔ آج کے وزیر اعظم کی کیا حیثیت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حیثیت کا دھول بھی نہیں ہو سکتا ہے، نہ دنیا میں نہ اللہ کے نزدیک۔ اب اتنا بڑا آدمی اتنا چھوٹا کام کرا، اسے ایک طرح کی بے چینی ہو گئی۔ تو حضرت نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، بے چین ہونے کی ضرورت نہیں، امیر کا مطلب ہی خادم ہے، مجھے امیر بنایا ہی گیا تمہاری خدمت کے، کوئی بڑپن نہیں دکھایا، کوئی احسان نہیں جتلایا۔ اسی طرح رات میں ایک مرتبہ چکر لگا رہے تھے، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گلیوں میں چکر لگا رہے تھے، اندر سے آواز آ رہی تھی، ایک بوڑھیا عورت جوان لڑکی سے کہہ رہی ہے، دودھ میں پانی ملا دو، پانی ذرا دودھ زیادہ ہو جائے گا تو لیٹر کے حساب سے، پیمانے کے حساب سے کچھ پیسے زیادہ ہو جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہیں پر کھڑے سن رہے تھے کیا کیا بات ہوتی دیکھیں۔ نوجوان لڑکی کہنے لگی، اما جان امیر المؤمنین کا حکم ہے، آرڈر ہے، دودھ بیچنے والوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ دودھ میں پانی ملائے بغیر لا کر وہ دودھ جمع کرنے کی جگہ میں جمع کیا جائے، وہاں سے خرید و فروخت ہو۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ تیرا امیر مومن یہاں موجود ہے کیا، اسے کیا پتا چلے گا، سینکڑوں لیٹر دودھ میں تو ہمارے 10 لیٹر کے دودھ 2 لیٹر پانی مل کر جا کر ملا دیے تو کیا پتا چلے گا۔ نوجوان لڑکی نے کہا، اما جان میرا امیر المؤمنین تو نہیں ہے، البتہ میرے اور امیر المؤمنین کا خدا تو یہاں موجود ہے، کل قیامت کے دن پروردگار رب العالمین کے دربار میں بھی حاضر رہوں گی، امیر المؤمنین بھی وہاں حاضر رہیں گے، ان کے سامنے بھی شرمندگی ہوگی، میں یہ نہیں کام کر سکتا، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کے اندھیرے میں بات سن رہے تھے، دروازے پر ایک نشان لگا کر آ گئے، اور دن صبح ہوئی تو خادموں کو بھیجا کہ ان کے گھر کے بڑوں کو بلا کر لائے ہمارے پاس۔ جب گھر کے بڑوں کو بلا کر لائے تو ان کے ایک بیٹے تھے عاصم، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہت سے بیٹے تھے، ایک کا نام عبداللہ بن عمر بھی تھا جو بہت بڑے محدث بھی ہے، بہت بڑے فقیہ بھی ہیں اور بہت بڑا مقام بھی ہے، اور ایک بیٹے کا نام عاصم بھی تھا۔ عاصم کا رشتہ اس دودھ والی کے گھر سے کس بنا پر، اس کے حسن کے بنا پر نہیں، اس کے مال کے بنا پر نہیں، اس کے خاندان کے بنا پر نہیں، بلکہ اس کی دیانتداری، اس کی امانتداری، اس کی تقوی، اس کے پرہیزگاری کی بنیاد پر اسے رشتہ جوڑتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے تقوی کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، زہد کی بنیاد پر رشتہ جوڑا گیا تھا۔ اس کی برکت سے، اس عورت کی کھوک سے، اس کی نسل سے اللہ رب العالمین بہت بڑے ولی عمر بن عبد العزیز جیسے امیر المؤمنین کو دنیا میں وجود بخشا۔ امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز کا حال کیا ہے، بہت سے لوگ جاننے والے جانتے ہوں گے، کبھی آپ کے سامنے بیان کروں۔ صرف 2.25 سال پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری امانتداری کے ساتھ، پورے تقوی پرہیزگاری کے ساتھ حکومت کی تھی۔ مدینے میں عرب میں غربت ختم ہو گئی تھی، لوگ شادی کرتے ہیں، کس بنیاد پر نکاحیں کرتے ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اولاد کو لڑکیاں تلاش کرنے والوں کے لیے
अपनी लड़कियों के लिए, लड़कों तलाश करने वालों के लिए, नौजवान जो अपने लिए लड़की तलाश करता है, नौजवान लड़की जो अपने लिए शोहर की उम्मीद रखती है, उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी, तुम कहल मरअतु अला अरबई लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा फस्बर बिदाति दीन तरिबत लक। तरिबत लक ये अरबी जुमला का एक तकिया कलाम है। आपने फरमाया निकाह है किया जाते हैं 4 वजह से। माल की वजह से आपने यहां पर नहीं फरमाया फस्बर बिदाति दीन, कामयाबी इसमें मिलेगी, नहीं फरमाया। माल की बुनियाद पर कोई शख्स किसी औरत से निकाह करता है तो वो नौकर बनेगा, गुलाम बनेगा, वो कभी शोहर बनकर एक अजमत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। वली जमालिहा, खूबसूरती की बुनियाद पर अगर निकाह करा तो वो भी कामयाब नहीं होगा। वली हसबिहा, निकाह किया किस बुनियाद पर? इसका बाप जो है बड़ा ओहदे वाला, बड़ा मर्तबे वाला, बड़े मकाम वाला, मोहल्ले में इनकी कदर है, बस्ती में इनकी कदर है, बड़े खानदान वाला, इस बुनियाद पर किसी की बहन बेटी से निकाह किया, वहां भी कामयाबी नहीं मिलेगी। इज्जत हासिल करने जाकर जलील हो जाएगा वहां पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह किया जाता है दीन की बुनियाद पर। 4 वजह बयान करने के बाद आपने फरमाया फस पर बिजाती दीन की बुनियाद पर निकाह करो, दीन की बुनियाद पर निकाह करो, कामयाबी हासिल होगी। तकवा परहेजगार आदमी के हाथ में अपनी बेटी का, अपनी बहन का हाथ दे दो, उससे निकाह कर दो, वो उसे पसंद आ गई, वो उसे पसंद आ गई निकाह के बाद, तो शुक्र अदा करेगा अल्लाह का। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता निकाह के बाद बीवी पसंद नहीं आई। 70% लोगों का हाल ऐसा, 70% लोगों का हाल ऐसा है कि उनको उनकी बीवियां पसंद नहीं आती। तो बुजुर्गों ने कहा, हसन बसीर रहमहुल्लाह का कौल नकल करता हूं, बहुत बड़े वली भी हैं, बहुत बड़े आलिम दीन भी हैं। आपने अपने मुरीद से कहा दीन की बुनियाद पर तुम्हारी बहन बेटी को किसी के हाथ पर हाथ रख दो, अगर का पसंद आ गई तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन, वो खुदा का शुक्र अदा करेगा। अगर खुदा ना खास्ता पसंद नहीं आई तो अल्लाह का डर उसके दिल में जो है, तकवा उसके दिल में जो है, इस बुनियाद पर वो तुम्हारी बहन बेटी पर जुल्म नहीं करेगा, सताएगा नहीं, परेशान नहीं करेगा, वो अपना मुकद्दर समझकर अल्लाह सब्र करेगा। तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को एहसास जिम्मेदारी बहुत ज्यादा, ये एहसास जिम्मेदारी मेरे अंदर आना है और आपके अंदर आना है। बैतुल मक़दस जो आज फिर दोबारा यहूदियों के हाथ में है, इसके सबसे पहले फातिह सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। बैतुल मक़दस के बारे में, मस्जिद अक़सा के बारे में मेरे और आपकी दीनी जिम्मेदारी है, अखलाकी जिम्मेदारी है, मजहबी जिम्मेदारी है। हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, हमारी ताकत वहां लगाने के लायक हम नहीं हैं, हमारा पैसा वहां तक पहुंचाए हम उसके लायक नहीं हैं, इस पोजीशन में हम नहीं हैं। 2 काम तो कर सकते हैं, एक तो रातों में जब भी उठें, दिन में जब भी आपका हाथ उठे दुआओं के लिए, उन यतीम, उन बेवाओं जिनको सताया जा रहा है, हमारे मुसलमान बहनों को, हमारे मुसलमान भाइयों को, हमारे मुसलमान बुजुर्ग भाइयों को जो सताया जा रहा है, जो परेशान किया जा रहा है, उनको घर से बेघर जो किया जा रहा है, उनके लिए तो दुआ करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, वरना कल क़यामत के दिन एक दीनी फरीज़े में कोताही करने की गिरफ्त होगी हम पर। दुआ तो हम कर सकते हैं, दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तकलीफ को अल्लाह खत्म फरमाए, अल्लाह उनको फतह नसीब फरमाए, उनकी कोशिशों की बरकत से मस्जिद अक़सा आजाद हो जाए, अल्लाह ताला उनकी कोशिशों की बरकत से ये यहूद और नसारा को अल्लाह ताला नेस्त नाबूद फरमा दे, अल्लाह ताला उनके जुल्म का उन्हीं पर पलट कर उन्हीं की खातिमा का जरिया बना दे।
اور ان بھائیوں اور بہنوں کا جو نقصان ہوا ہے اور جو نقصان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کی تکلیفوں کو ختم فرمائے، ان کے آنسوؤں کا اللہ تعالیٰ لاج رکھ لیں، ان کے خون کے خطروں کو اللہ لاج رکھ لیں، ان کے بچے جو یتیم ہوئے ہیں، ان کی عورتیں جو بیوہ ہوئے ہیں، ان کی بوڑھے عورتیں جو بے سہارا ہوئے ہیں، بوڑھے ماں باپ جو بے سہارا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھ کر ان کو کامیابی نصیب فرمائے۔ ایک کام تو دعا کر سکتے ہیں، دوسرا وہ ظالم ممالک سے جو اشیاء تیار ہو کر آتے ہیں ان اشیاء کا مکمل مسلمان بائیکاٹ کریں، ہر چیز ان کو نہ خریدیں، جتنی بھی ضرورت پڑ جائے ہر چیز اسے نہ لیں۔ کپڑے دھونے کے پاؤڈر اس کے ہیں، مشین بہت سے ہیں، الیکٹرک چیزیں ان کے بہت سے ہیں، پینے کے مشروبات بہت سے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا بھی کر نہیں سکتے حضرت، آپ کے اختیار میں ہے، جو آپ پیپسی، کوکو کولا، یہ مرنڈا، فانٹا جو پیتے ہیں آپ، یہ مسلمان بچے جن کو ناحق شہید کیا جا رہا ہے، ان کا خون پی رہے ہیں، آپ کے یہ باٹل سے آپ کو نہیں کیا فائدہ ہو جائے گا، میرے ایک جنے سے، ہمارے چند آدمیوں کا بائیکاٹ کرنے سے کیا ہو، تو ایک دم مضبوط ملک ہے، اسے تو بہت پیسہ ملا ہوا ہے، ہمارے بائیکاٹ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی۔ آپ 1 روپے کے 1000 ٹکڑے کر اس 1000 ٹکڑے کا ایک حصہ بھی تمہارے طرف سے اس ظالم کو نفع نہ پہنچے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں شادیوں میں، ولیموں کی دعوتوں میں، نکاحوں کی دعوتوں میں، اللہ حفاظت فرمائے، وہاں آج بھی وہ اسرائیل سے بنے ہوئے مشروبات مسلمان اپنے ہاتھوں میں لے کر پی رہے ہیں، اور پینے والوں سن لو، یہ بیواؤں یتیموں کا خون تم پی رہا ہے، اور پی کر یہودیوں کے رگوں میں خون دوڑا رہے ہو، اور پی کر طاقت پہنچا کر مسجد اقصی کے قتل کر مسجد اقصی کے قبضہ کرنے والوں ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ارے کچھ نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم ان چیزوں کو چھوڑو نا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد اقصی بیت المقدس کے سب سے پہلے فاتح، اس کا واقعہ بہت مختصر انداز میں بولنے کا ارادہ کیا تھا، اگر مختصر طریقے سے بولوں تو اس واقعے کا حق ادا نہیں ہو سکے گا، اس لیے میں ان کو روکتا ہوں، آئندہ جمعہ یہی سے بات شروع ہوگی انشاءاللہ۔ بیت المقدس میں کیسے فتح حاصل ہوئی، فتح حاصل ہونے کی بنیادی چیز کیا تھی، انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ